الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے آقا، شفیع روز جزا، دافع جملہ بلا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ رجب المرجب کی جلوہ گری ہونے والی ہے، سبحان اللہ۔ وہ مہینہ جو رمضان کا مین انٹرنس ہے، وہ مہینہ جس میں عبادت کا بیج بویا جاتا ہے اور ندامت کے آنسوؤں سے عبادت کے بیج کو سیراب کیا جاتا ہے، اور ماہ رمضان مبارک میں رحمت کی فصل کاٹی جاتی ہے۔ بیج بویا جائے گا، پانی دیا جائے گا، جبھی تو فصل ملے گی۔ تو جو خوش نصیب رجب المرجب میں عبادت کا بیج بوئے گا، شعبان میں ندامت کے آنسوؤں سے، خوف خدا کے آنسوؤں سے، محبت الہی کے آنسوؤں سے، عشق مصطفیٰ کے آنسوؤں سے، خوف خدا کے آنسوؤں سے اس کو سیراب کرے گا، ماہ رمضان المبارک میں اللہ پاک کی رحمت سے رحمت کی فصل کا حقدار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کرے ہم مقصد حیات سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ لوگ جنہوں نے مقصد حیات کو سمجھا، زندگی کے مقصد کو سمجھا، ان کے شب و روز کا انداز ہی جدا تھا، ان کے دن رات گزرتے ہی انوکھے انداز سے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک خاندان کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ پوری فیملی یہ گریہ ازاری کرنے والی تھی، پوری فیملی رات کی عبادت کرنے والی تھی، پوری فیملی تلاوت قرآن کرنے والی تھی، سبحان اللہ۔ مدنی پنجسورہ میں امیر اہل سنت لکھتے ہیں، حضرت سیدنا قاسم بن راشد شیبانی قدس سرہ النورانی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا زمعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ محسب میں ٹھہرے ہوئے تھے، ایک مقام کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ اور بیٹیاں بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ حضرت سیدنا زمعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کو اٹھے اور دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ سحری کا وقت آیا تو حضرت زمعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بآواز بلند پکارنے لگے، اے رات میں پڑاؤ کرنے والے قافلے کے مسافروں، کیا ساری رات سوتے رہو گے؟ کیا اٹھ کر سفر نہیں کرو گے؟ تو وہ لوگ جلدی سے اٹھ گئے، اور اٹھنے کے بعد کیا کیا؟ اللہ اللہ اللہ، کہیں سے رونے کی آواز آ رہی ہے،
کہیں سے دعا مانگنے کی آواز آ رہی ہے، ایک جانب سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، کوئی وضو کر کے نماز کی تیاری کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سیدنا زمعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بلند آواز سے پکارا۔ لوگ صبح کے وقت چلنے کو اچھا سمجھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی اس خاندان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میری آپ کی ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو۔ کاش ہمارے گھر میں بھی مدنی ماحول بن جائے، ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں بھی نمازی بن جائیں، قرآن پڑھنے والی بن جائیں، رب کی بارگاہ میں زاری کرنے والی بن جائیں۔ امیر اہل سنت بارگاہ رسالت میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا، انہیں خلد میں بسانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی مقصد حیات سمجھنے میں کامیاب ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نماز کے لیے پیدا کیا ہے، روزے کے لیے پیدا کیا ہے، تلاوت کے لیے پیدا کیا ہے، ذکر و اذکار کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، نیک بننے اور بنانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کی دعوت دینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم یہ ذہن بنا لیں۔ کیسا خاندان تھا؟ رات کو اٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کا خیر کے ساتھ ذکر قرآن پاک میں ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ سنیے سورہ سجدہ پارہ 21 آیت نمبر 16 اور 17، 16 اور 17۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ترجمہ کنز ایمان، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں۔ تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا، سبحان اللہ۔ تو جو رات کو اٹھ کر اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، تہجد کی نماز جو ہے یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری میٹھی سنت ہے، اور عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد چاہے نیند کا جھٹکا ہی آ جائے، بیٹھے بیٹھے 1 سیکنڈ کے لیے 1 منٹ کے لیے سو جائیں، اس کے بعد جو نفل پڑھے جائیں گے یہ تہجد ہوگی۔ اور سبحان اللہ، ہر رات 1 ساعت 1 وقت ایسا آتا ہے کہ جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔
اب اس رات میں ہم رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اس گھڑی میں ہم دعا کر رہے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں، درود شریف پڑھ رہے ہوں، کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہوں، استغفار کر رہے ہوں، سبحان اللہ، بیڑا پار ہو جائے۔ کتنی پیاری بات کہی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والے آکار کھلائے دروازہ، بخشش منگن والے آکار کھلائے دروازہ۔ وہ خوش نصیب جو تہجد ادا کرتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری سنت ہے۔ بروز قیامت اللہ پاک انہیں وہ محل عطا فرمائے گا جنت میں جو ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، شفاف ہوں گے، اندر سے باہر دیکھا جا سکے گا، باہر سے اندر نظر آئے گا۔ جی سنن ترمذی حدیث نمبر 2535 2535، ہمارے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، اچھے نبی، مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں ایسے بالا خانے، اونچے اونچے مکانات ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک عرب کے دیہاتی نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کس کے لیے؟ جنت کے جو اونچے اونچے محلات ہیں کس کے لیے؟ ارشاد فرمایا، اس کے لیے جو نرم گفتگو کرے، کھانا کھلائے، متواتر روزے رکھے، اور رات کو اٹھ کر اللہ پاک کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اللہ کرے ہم عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اور یاد رکھیے، 5 نمازیں مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر فرض ہیں، وہ تو پڑھنی پڑھنی ہیں۔ نہ پڑھنے والے کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ تو نمازیں پڑھنی پڑھنی ہیں، لازم ہیں، فرض ہیں۔ جو انکار کرے مسلمان رہے گا ہی نہیں، اور انکار نہیں کرتا پڑھتا بھی نہیں ہے، سخت گناہ گار۔ اللہ پاک ناراض ہو گیا تو دنیا کی پریشانیاں، نزا کی پریشانیاں، قبر کی پریشانیاں، استغفر اللہ، قیامت کے روز آگ کا بادل مسلط کر دیا جائے گا جو ہانکتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو فرض نمازیں تو مسلمانوں نے پڑھنی پڑھنی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، فرض نمازیں تو پڑھنی ہیں۔ اسلامی بہنوں کے ڈویژن سطح کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے والی اسلامی بہنوں، فرض نمازیں تو ہم نے پڑھنی ہیں۔ مزہ تو یہ ہے کہ ہم اشراق چاشت پڑھیں، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ہم اوابین پڑھیں، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ہم تہجد پڑھیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز توبہ پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں۔ کاش! اور جو خوش نصیب نفلی نمازیں پڑھتا رہتا ہے، نوافل کی ادائیگی کرتا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے فرائض کے ذریعے سے۔ توحید اور رسالت کا اقرار ہو گیا، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج،
یہ فرائض ہیں، اور بھی حسب حال فرائض اور واجبات کی ترکیب ہے۔ نوافل ادا کر کر کے بندہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ تو فرض نماز تو پورا سال ساری زندگی پڑھنی، اور اللہ آپ کو مدینہ دکھائے۔ جو نفلی نمازیں ہیں، اب تو رجب آ رہا ہے، عبادت کا بیج بونے کا مہینہ۔ آج 30ویں شب ہوگی جمادی الاخری کی، یا رجب کی پہلی رات ہوگی، اور پہلی رات کی بھی خاص فضیلت ہے، پہلے دن کی بھی خاص فضیلت ہے، ورنہ کل تو نظر آ ہی جائے گا۔ اسلامی مہینہ جو میکسیمم 30 دن کا ہوتا ہے۔ تو مزہ یہ ہے کہ ہم رجب کے اندر فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھیں۔ تہجد پڑھنے والے بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا اور اعلان کیا جائے گا، اناؤنسمنٹ ہوگی، وہ کہاں ہیں جن کی کروٹیں بستروں سے جدا رہتی تھیں؟ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، اور تہجد پڑھنے والے کیا، فرض پڑھنے والے کم ہیں، تہجد پڑھنے والے تو اور بھی کم ہوں گے۔ انہیں حکم ہوگا جنت میں چلے جاؤ۔ جب وہ جنت میں جائیں گے، پھر حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ کاش ہم بھی بے حساب بخشے جانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، مولا تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ آمین۔ کاش ہم بے حساب بخشے جائیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے بے حساب بخشے جائیں گے، اور جو خوش نصیب اشراق اور چاشت کی نماز پڑھیں گے۔ اشراق اور چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے فجر کی نماز کے بعد، جب سورج طلوع ہو جائے، سن رائز ہو، سورج نکل آئے، اس کے 20 یا 25 منٹ کے بعد۔ سبحان اللہ، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو نماز فجر با جماعت ادا کر کے ذکر اللہ کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، اس سے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ حج عمرے کا ثواب ہے۔ اب اسلامی بہنوں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، اسلامی بہنوں کے لیے افضل ہے کہ وہ اول وقت میں فجر پڑھیں، تو ان کے لیے تو تہجد بھی آسان ہو گئی کہ رات کے آخری حصے میں اٹھیں، مثلا فجر کا وقت شروع ہونے سے 20 منٹ پہلے اٹھ گئیں، وضو وغیرہ کر کے 2 رکعت پڑھیں، لو جی تہجد ادا ہو گئی، ماشاءاللہ۔ اور کچھ دیر کے بعد فجر طلوع ہوگی، فجر کی نماز بھی پڑھ لیں، اور پھر پیر صاحب کا شجرہ پڑھیں، ذکر و دعا میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت کا شوق عطا فرمائے۔ تو رجب کا مہینہ آ رہا ہے، آنے والا ہے، ہو سکتا ہے آج رات ہی آغاز ہو جائے، تو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد اور اشراق چاشت بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ چاشت کی نماز کی 2 رکعتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے، جو پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اس کو اوابین کہتے ہیں۔ فرض 2 سنتیں، 3 فرض 2 سنتیں، 2 نفل پڑھ لیے، اب 2 نفل نماز اوابین کی نیت سے پڑھ لیں۔ یہاں پھر یہ بھی ترکیب ہو سکتی ہے کہ 6 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ، تو اس میں 3 فرض کے بعد 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہو گئیں، بقیہ 4 نفل ہو گئے۔ اس کی بھی خاص فضیلت ہے۔ تحیۃ الوضو ایک نماز ہے، اس کی بھی خاص فضیلت ہے۔ کوئی حاجت پیش آئے تو نماز پڑھی جائے، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا، مسائل حل ہو جائیں گے۔ نماز توبہ پڑھی جائے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اپنی
عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرمائے. آئیے دعا کرتے ہیں. عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم یا الہی، کرم یا الہی. آمین. عبادت میں دل نہیں لگتا، باتوں میں بڑا دل لگتا ہے، دکان پہ بڑا دل لگتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، دوستیوں میں بڑا دل لگتا ہے، تلاوت میں دل نہیں لگتا، موبائل پر بڑا دل لگتا ہے. ہاں دل لگتا ہے، جبھی تو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، گھنٹوں لگے ہمیں فلاں فلاں سوشل میڈیا. تو یہ اللہ اکبر، دنیاوی مشغولیت میں وقت کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور یہاں دینی کتاب سنبھالی تو نیند چڑھنا شروع ہوئی. عبادت میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا. یہ دل کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے کہ دل ٹھیک نہیں ہے، اس میں دنیا کی محبت آ گئی ہے. گناہ کر کر کے ہمارا دل سخت ہو گیا ہے. ہائے ہائے، گناہ کر کر کے ہو گیا دل سخت پتھر سے، کروں کس سے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ. تو عبادت میں دل نہیں لگتا، لگانا چاہیے، کیونکہ ہمارے رب عز و جل نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جی ہاں، ہم کوئی ڈگری لینے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہم مشہور ہونے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہم کمانے کھانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہم مکان بنانے کے لیے، مکان کی ڈیکوریشن بڑھانے کے لیے، ہم نت نئی لذتوں کے لیے دنیا میں نہیں آئے. اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ قرآن پاک سنیے. اللہ تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جنوں اور آدمیوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی. کیسی زندگی جس میں نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں، حالانکہ استطاعت ہے، حالانکہ صاحب نصاب ہے. کیسی زندگی جس میں تلاوت نہیں ہے، کیسی زندگی جس میں درود خوانی نہیں ہے، کیسی زندگی جس میں نعت خوانی نہیں ہے. یہ کیسی زندگی ہے جس میں اللہ رسول کی یاد نہیں ہے، دین کی خدمت نہیں ہے. یہ کیسی زندگی ہے؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی، شرمندگی شرمندگی شرمندگی. دنیا میں، نزا میں، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ شرمندگی ہے. اور جو اللہ پاک کی عبادت نہیں کرتے، غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، شرماتے ہیں. قرآن پڑھتے شرم آتی کہ بھئی آپ تلاوت کریں تو مجھے شرم آتی، آپ نعت شریف پڑھیں مجھے شرم آتی، گانا گاتے شرم نہیں آتی، ناچتے شرم نہیں آتی. شرم تو ان کو آنی چاہیے جو اللہ رسول کے نافرمانی کریں. جو فرما بردار ہو وہ شکر ادا کرے اور نیکی کے کام سے رکے نہیں. جو اللہ پاک کی عبادت کرنے میں شرماتے ہیں، اللہ اکبر، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. سنیے میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا رب وہی ہے، تو اس کی عبادت کرو، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ. کیا تم
اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ ہائے ہائے، غور تو کیجیے. اللہ تعالی آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا مالک و خالق وہی ہے. تو ہمیں زمین و آسمان کے خالق و مالک اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کی عبادت کرنی ہے. اور ہمیں کیا کہا گیا؟ اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ. صرف خوشی میں نماز نہیں پڑھنی، غمی میں بھی پڑھنی ہے. صرف غمی میں اللہ کو یاد نہیں کرنا، خوشی میں بھی یاد کرنا ہے. جب گھر میں موت میت ہو جائے، بیماری ہو جائے تو صدقہ دیں گے، اور کوئی خوشی ہوگی گھر میں تو پھر مخنث ناچیں گے آ کر. پھر یہ مرد وہ ہجڑوں کی طرح ناچیں گے، عورتیں بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ ناچیں گی. توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو اللہ کی عبادت پہ ڈٹ جاؤ. خوشی میں، غمی میں، تنگ دستی میں، فراغ دستی میں، صحت میں، بیماری میں، فراغت میں، مصروفیت میں، گھر میں، سفر میں، جہاں بھی ہیں. کسی فنکشن میں نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنی ہے. کہیں پر بھی ہیں، دوستوں کی مجلس ہے، میچ کا بڑا شوق ہے، استغفر اللہ. نماز کا وقت ہو گیا، سب کو چھوڑو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ. تو ہر حال میں عبادت کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا رب جو ہمیں نعمتیں دیتا ہے، پالتا ہے، اور ہم پیدا ہوئے تھے تو چھوٹے سے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے، نہ پکڑ سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ سمجھ سکتے تھے. اللہ پاک نے کتنی طاقتیں عطا فرمائی، کتنی قوتیں عطا فرمائی، کتنی نعمتیں عطا فرمائی. ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. کتنی نعمتیں. اس رب کے حضور جھکیں گے نہیں؟ اس رب کی عبادت نہیں کریں گے جس کے اتنے احسانات ہیں؟ اس کی عبادت نہیں کریں گے؟ اللہ اکبر. آئیے مزید سنیے. اللہ ہمیں قرآن کا شوق عطا فرمائے. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے. جہنم میں عزت تھوڑی ہے، ذلت ہی ذلت. عزت تو جنت میں ہے، اور جنت اللہ اور رسول کی فرما برداری پر ملے گی، نافرمانی پہ تھوڑی ملے گی. تو ہم اللہ پاک کی عبادت کریں گے، اللہ پاک ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا. غور تو کیجئے، نماز پڑھنے کے بعد سکون قلب ملتا ہے نہیں ملتا؟ ہاں ملتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد دل کو راحت ملتی، غم غلط ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے. بالکل حاصل ہوتا ہے. بندہ اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے تو بعض نیکیاں ایسی ہیں اس کی برکت سے اس کی عمر بڑھائی جاتی ہے. عبادت کی برکت سے رحمت کا نزول ہوتا ہے. بندہ اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے تو یہ عبادت، یہ ریاضت اس کو اللہ پاک کا قرب دلاتی ہے. سب سے نزدیک بندہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے رب کی نزدیکی اور قرب حاصل کرنے کا کتنا آسان ذریعہ ہے کہ سجدے میں چلے جائیں. ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ. اللہ. اور یہ عبادت، ریاضت، اس سے نزا کی سختیاں آسان ہوتی ہیں. بندہ عبادت کرتا ہے، رب تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کی برکت سے اس کی بلائیں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے. جس کے محبوب کا نام لے کر بلائیں ٹل جاتی ہیں، ان کے رب کی عبادت کریں گے تو بلاؤں نے تو پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں ہے. جو عبادت گزار ہیں، نیکوکار ہیں، انہیں
قبر کے اندر بھی راحت دی جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کی قبر کو تحت نظر کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں انہیں دیکھا گیا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کی قبر ظاہر ہوئی کسی وجہ سے تو دیکھا حضرت قبر کے اندر تلاوت کر رہے ہیں، کوئی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ شرح صدور پڑھیں، اس طرح کے واقعات کثیر لکھے ہمیں۔ کسی کی قبر کے اندر دیکھا تو جنت کے پھول رکھے ہوئے، کسی کی قبر کے اندر دیکھا تو دینی کتابوں کی لائبریری موجود تھی قبر کے اندر۔ اللہ اکبر، قبر جنت کا باغ ہوتی ہے، جہنم کا گڑھا ہوتی ہے۔ عبادتیں کی تھی نا رب کی، طاعتیں کی تھی نا مولا تعالیٰ کی، نمازیں پڑھی تھی نا، روزے رکھے تھے، حج کیا تھا، زکوٰۃ دی تھی، اس کی عبادت کی، مقصد حیات کو سمجھا تھا۔ قیامت کے روز سبحان اللہ، جو نیک ہوں گے ان کا معاملہ کچھ اور ہوگا، جو غافل ہوں گے، بدکار ہوں گے، عبادت سے جی چرانے والے ہوں گے، ان کا معاملہ کچھ اور ہوگا۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، لیکن ہر ایک کے لیے 50,000 سال نہیں ہے۔ جو عبادت گزار ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، نیک بندہ ہے، اس کے لیے قیامت کا 50,000 سالہ دن ایسے گزرے گا جیسے نماز کا وقت گزرتا ہے۔ اور یہ بھی روایت میں ہے، اس کے لیے قیامت کا 50,000 سالہ دن ایسا گزرے گا، یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ جیسے پلک جھپکنے میں وقت لگتا ہے۔ اللہ اکبر، جو اللہ پاک کی عبادت کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، جب انہیں اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا، سبحان اللہ، اب یہ جنتی کیا کہیں گے؟ سنیے، پارہ ڈبل 12 سورہ زمر آیت نمبر 74۔ الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، سب تعریفیں حق تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بلند مقامات عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی۔ عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، ہے سیاں میں ہم بد مست، یا الہی کرم یا الہی، کرم یا الہی۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی پنج سورہ میں امیر علیہ سنت نے امام غزالی کی احیاء العلوم کے حوالے سے نقل کیا، حضرت سیداتنا معاذہ عدویہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کی ولیہ، روزانہ صبح کے وقت فرماتی، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے آج میں مر جاؤں۔ پھر شام تک کچھ کھاتی نہیں تھی۔ حضرت سیداتنا معاذہ عدویہ رحمت اللہ تعالی علیہ، رات ہوتی تو کہتی، ہو سکتا ہے یہ وہ رات ہو جس میں مجھے مرنا ہے، تو صبح تک نماز پڑھتی رہتی۔
سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر ٹوٹے نہ اٹھے صبح کو، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جو سانس لے لیا دوبارہ پلٹ کے تھوڑی آئے گا۔ وہ مدنی چینل کی ناظرات اور پاکستان اور بیرون پاکستان میں مختلف شہروں میں اسلامی بہنوں کے ڈویژن سطح کے اجتماعات میں شرکت کرنے والی محترم اسلامی بہنوں، ہم نہیں جانتے کہ آج ہمارا آخری دن ہے یا رات آخری ہوگی، ہم نہیں جانتے کل ہم جناب ہوں گے یا مرحوم ہوں گے، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے کل ہم زندوں کی فہرست میں ہوں گے یا مردوں کی فہرست میں ہوں گے، ہم نہیں جانتے۔ تو پھر کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بہن زندگی کا، کوئی نہیں بھروسہ زندگی کا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک اسلامی بہن ایک طویل عرصے کے بعد امریکہ سے فیصل آباد سردار آباد آ رہی تھی، تو بہت خوش تھیں، غالباً 11 سال کے بعد، کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے ملوں گی، خاندان والوں سے ملوں گی۔ اللہ اکبر۔ سفر شروع ہونے سے پہلے ان کو بخار ہوا اور اسی بخار میں ان کا انتقال ہو گیا، اور جس جہاز میں انہوں نے آنا تھا اسی جہاز میں ان کی ڈیڈ باڈی لائی گئی، میت کو لایا گیا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ تو کیوں نہ نیکیاں کریں، کیوں نہ رب کی عبادت کریں۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی؟ عمل نے کام آنا ہے، رب کی رحمت نے کام آنا ہے، نبی کی شفاعت نے کام آنا ہے، قرآن کی قرات نے کام آنا ہے، ذکر و درود نے کام آنا ہے، صدقہ و خیرات نے کام آنا ہے، زکوٰۃ نے کام آنا ہے، نمازوں نے کام آنا ہے، نوافل نے کام آنا ہے، تہجد نے کام آنا ہے، اشراق و چاشت نے کام آنا ہے، اوابین نے کام آنا ہے، نیکی کی دعوت نے کام آنا ہے۔ نیکی کی دعوت دینے والوں کی قبریں تو روشن ہوں گی۔ جی ہاں، جو نیکی کی دعوت دینے والے ہیں ان کی قبروں کو اللہ پاک روشن فرما دے گا۔ بڑی خوش نصیب ہیں اسلامی بہنیں جو 8 مدنی کام کرتی ہیں، بڑی خوش نصیب ہیں اسلامی بہنیں جو ماشاءاللہ اسلامی بہنوں کے باپردہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتی ہیں۔ بڑی خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بہنیں جو ماشاءاللہ مدنی درس دیتی ہیں، گھر میں یا مدرسے میں یا جامعہ میں یا جہاں بھی اسلامی بہنوں میں پردے کے ساتھ وہ ترکیب کرتی ہیں۔ بڑی خوش نصیب ہیں اسلامی بہنیں جو مدرسۃ المدینہ بالغات میں پڑھتی ہیں، یہاں پڑھاتی ہیں۔ بڑی خوش نصیب ہے اسلامی بہنیں جو ماشاءاللہ مدنی دورہ کرتی ہیں اور ایک ایک اسلامی بہن کے پاس جا کر انہیں دعوت اسلامی کا تعارف کراتی ہیں، مدنی ماحول میں لاتی ہیں، آخرت کی تیاری کرتی ہیں اور کرواتی ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی خوش نصیب ہیں اسلامی بہنیں جو ماشاءاللہ
غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہو کر دیگر اسلامی بہنوں کو بھی غوث پاک کے دامن سے وابستہ کر دیتی ہیں. اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع میں آتی ہیں، لاتی ہیں، شرکت کرتی ہیں، بڑی برکتیں ہوتی ہیں. مجھے بتایا گیا کہ ایک اسلامی بہن کے بچوں کے والد، ان کے منسوب بیرون ملک تھے. وہاں کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. اب وہ جو ان کے بچوں کی امی تھیں، یہاں پر اسلامی بہن جو تھیں، وہ بہت پریشان ہوئی. ظاہر پریشانی والی بات ہے. تو کسی مبلغہ دعوت اسلامی نے ان پر انفرادی کوشش کی. انفرادی کوشش کرنی چاہیے. جتنے بھی مدنی کام ہیں انفرادی کوشش کے ذریعے ہو سکتے ہیں. کسی کو 8 مدنی کاموں کے لیے تیار کرنا ہے، انفرادی کوشش کریں. گھر میں مدنی ماحول بنانا ہے، انفرادی کوشش کریں. اپنے ابو پر، بچوں کے ابو پر، اپنے بیٹوں پر، اپنی بہنوں پر، ساس پر انفرادی کوشش کریں، کامیاب ہو جائیں گے. اور انفرادی کوشش اس کی زیادہ اثر کرے گی جو خود بعمل ہوگی. اس کی انفرادی کوشش زیادہ اثر کرے گی جو با اخلاق ہوگی. اس کی انفرادی کوشش زیادہ اثر کرے گی جو کم گو ہوگی. اس کی انفرادی کوشش زیادہ اثر رکھے گی جو گھر کا کام کرنے والی ہوگی، بہنوں اور بھائیوں کا خیال رکھنے والی ہوگی، ماں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے والی ہوگی. اور اگر شادی شدہ ہیں وہ میری بہنیں اپنے منصوب کی خدمت کرنے والی ہوں گی. کیا شان ہے میرے آقا کی شہزادی کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ حسنین، کریمین، سیدین، جلیلین، شہیدین، قمرین، نیرین رضی اللہ عنہما ابھی منع ہیں، مدنی منع. یہ تو حقیقی مدینے کے منع ہیں نا. ان کو جھولا دے رہی ہیں، پنکھا جل رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ زبان سے قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہی ہیں. سبحان اللہ. دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. اللہ پاک ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر عطا فرمائے، عبادت کی توفیق عطا فرمائے. میں اس اسلامی بہن کی بات عرض کر رہا تھا کہ ان کے منصوب بیرون ملک قید میں ڈال دیے گئے. تو اسلامی بہن نے انفرادی کوشش کی. مبلغہ نے انہیں کہا کہ آپ جو اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار باپردہ اجتماع ہوتے ہیں اس میں شرکت کریں. 4 اجتماع کہے یا 8 اجتماع کہے، اس میں جا کر دعا کریں. اللہ نے چاہا آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی. پردے میں رہ کر سننے والی محترم اسلامی بہنوں، مدنی چینل کی ناظرات، مدنی چینل کے ناظرین، جہاں اللہ کے نیک بندے جمع ہوتے ہیں یا اللہ کے بندے نیکی کے لیے جمع ہوتے ہیں، وہاں پر کیسی قبولیت کی بہاریں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. وہ اسلامی بہن انہوں نے چند اجتماعات میں 2-4 میں شرکت کی. الحمدللہ ان کے منصوب کا فون آ گیا کہ مجھے رہائی مل گئی اور میں فلاں تاریخ پر آ رہا ہوں. الحمدللہ، الحمدللہ. تو ہمت کر کے مدنی کام کریں. دعوت اسلامی کے جتنے بھی مدنی کام ہیں الحمدللہ عبادت ہی تو ہیں، ثواب کے تو کام ہیں سارے کے سارے. اللہ اکبر. حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور سبحان اللہ انہیں وہ شرف حاصل ہوا کہ نبی کی والدہ ہیں. انہیں وہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. سبحان اللہ. یہ اتنی عبادت کرتی تھیں، اتنی عبادت کرتی تھیں سبحان اللہ کہ اس وقت ان کی عبادت ضرب المثل ہو گئی تھی. لوگ مثالیں دینے لگتے تھے. استغفر اللہ. یہ مثال نہ دیں لوگ کہ فیشن میں اس کا پہلا نمبر ہے، نت نئے رنگ برنگے ڈریس پہننے میں اس کا پہلا نمبر ہے، کھانے میں اس کا پہلا نمبر ہے، سونے میں اس کا پہلا نمبر ہے، سوشل میڈیا کے یوز میں اس کا پہلا نمبر ہے، موبائل کے استعمال میں اس کا پہلا نمبر ہے. نہیں، نیکی میں پہلا نمبر ہونا، عبادت میں پہلا نمبر ہونا، اللہ کی یاد میں پہلا نمبر ہونا، دین کی خدمت میں پہلا نمبر ہونا. اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا، یہ سورہ آل عمران پارہ 3 میں آیت نمبر 42 اور 43، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات آپ پڑھنا چاہیں تو فیضان بی بی مریم یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، وہ پڑھیں، اور ان کے تفصیلی واقعات قرآن پڑھیں نا، تفسیر صراط الجنان کے ساتھ، تو سورہ مریم کے اندر پوری تفصیل ہے، ان کی کرامات کا بیان ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس پسندیدہ بندی کو فرمایا، قرآن سنیے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور آج سورے جہاں کی عورتوں سے تجھے پسند کیا، اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اب آپ کی عبادت کا عالم کیا تھا؟ اللہ اللہ، جب اللہ پاک نے یہ حکم فرمایا تو حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کیسی تھی؟ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، آپ نماز کے لیے اتنی دیر کھڑی رہتی کہ آپ کے مبارک قدم سوج جاتے، سویلنگ ہو جاتی، اور اس سے خون جاری ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ 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 اکبر۔ آپ کثرت سے روزے بھی رکھتی تھیں، ہر 3 دن میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا 2 روزے رکھا کرتی تھیں۔ اور اجتماع میں آنے والی اسلامی بہنوں، الحمدللہ رجب کا مہینہ جو ہے نا، یہ روزوں کا مہینہ بھی ہے، عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے، ہر وہ کام جو رب تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ تلاوت بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، درود شریف بھی عبادت ہے، ذکر اللہ بھی عبادت ہے، نیکی کی دعوت دینا بھی عبادت ہے، مدنی کام کرنا بھی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، صدقہ دینا بھی عبادت ہے، نیکی کی دعوت دینا بھی عبادت ہے، درس دیں، 8 مدنی کام کریں، ساری عبادت ہی عبادت ہے۔ تو رجب کے مہینے میں خاص روزے بھی رکھے جاتے ہیں، اور جو خوش نصیب رجب کا پہلا روزہ رکھتا ہے اسے کیا برکت ملتی ہے؟ سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، رجب کا دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ گناہ کا کفارہ، اس سے کیا مراد ہے؟ جو خوش نصیب، سنیے، پہلے دن کا روزہ رکھے گا، اس پہلے دن کے روزے رکھنے کی برکت سے اللہ پاک اس کے 3 سال کے گناہ صغیرہ معاف فرما دے گا۔ جو رجب کے دوسری تاریخ کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس روزے کی برکت سے اس کے 2 سال کے گناہ صغیرہ معاف فرما دے گا۔ جو رجب کے تیسرے دن کا روزہ رکھے گا، یہ روزہ گناہ صغیرہ کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت کا شوق عطا فرمائے۔ رجب کی بہاروں کا صدقہ بنا دے، رجب کی بہاروں کا صدقہ بنا دے، ہمیں عاشق مصطفیٰ یا
مصطفیٰ یا الہی. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیداتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ صحابیہ ہیں. یہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہاں تشریف لائے تو میں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا. ارشاد فرمایا تم بھی کھاؤ. عرض کی میں روزے سے ہوں. تو رحمت عالم نور مجسم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس روزہ دار کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت سیداتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر کھانا پیش کیا تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدعو کیا تو کیا عرض کی کہ آقا میرا تو روزہ ہے. تو یہ نفلی روزہ تھا. نفلی روزے دار کے سامنے اگر کوئی کھانا کھائے تو کیا ہوتا ہے روزہ دار کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں. روزہ دار کے لیے فرشتے بخشش کی دعا کرنے لگتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ کرے کہ ہم رجب کا ادب اور احترام کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعہ جمعہ ہفتہ یعنی سنیچر سیچرڈے کو روزے رکھے اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. ماہ حرام سے کیا مراد ہے 4 مہینے 4 months جو بہت عظمت والے ہیں. ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم الحرام اور رجب المرجب. ان میں جو بھی 3 دن کا روزہ رکھے گا کسی بھی مہینے میں اسے 2 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اور اسلامی بہنوں کے لیے اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے خوشخبری ہے کہ ماشاءاللہ رجب میں 6 دن امیر اہل سنت ڈیلی رات کو مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. تو اس میں شرکت کیجیے. یہ بھی عبادت کا ایک ذریعہ ہے. علم دین حاصل کرنا بھی بہترین عبادت ہے. اللہ پاک ہمیں مقصد حیات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کاش ہماری زندگی اپنے رب عز و جل کی یاد میں گزرے. ہم جب تک زندہ رہیں اپنے رب کی یاد کرتے رہیں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کرتے رہیں دین کا کام کرتے رہیں سنتیں عام کرتے رہیں. تو ماہ رجب جو ہے عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے. تو اس میں خوب عبادت کرنی چاہیے خوب نمازیں پڑھنی چاہیے خوب تلاوت کرنی چاہیے ذکر و دعا کرنی چاہیے. فضولیات سے تو ہر وقت بچنا چاہیے. اور ماہ رجب میں خاص طور پر جو دعوت اسلامی کی ذمہ دار اسلامی بہنیں ہیں وہ مدنی عطیات بھی جمع کرتی ہیں اور کرنے چاہیے. دعوت اسلامی کے خرچے بہت زیادہ ہیں کیونکہ دعوت اسلامی کے تحت کم و بیش 3,500 مدرسۃ المدینہ چل رہے ہیں جس میں مدنی منع اور مدنی منیاں 1,28,000 کے لگ بھگ ہیں. دعوت اسلامی کے تحت جامعۃ المدینہ للبنین اور للبنات جو چل رہے ہیں وہ کم و بیش 500 ہیں 500. اور پڑھنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 42,000 کے قریب ہے. فیضان مدینہ دعوت اسلامی کے 317 ہیں پاکستان میں. اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع پاکستان میں 6,500 سے زیادہ ہوتے ہیں ذیلی حلقے میں. اسلامی بھائیوں کے ہفتہ وار اجتماع 529 ہوتے ہیں پاکستان میں الحمدللہ. مدرسۃ المدینہ جو اسلامی بھائیوں کے ہیں بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کے پڑھاتے ہیں ان کی تعداد یعنی پڑھنے والوں کی تعداد پاکستان میں تقریباً 80,000 ہے. تو اتنے سارے جو مدنی کام ہو رہے ہیں اور مدنی چینل چل رہا ہے دن رات نیکی کی دعوت دے رہا ہے. 104 شعبوں میں دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے. اخراجات کتنے ہوں گے غور تو کیجیے. گھر نہیں چل پاتا آزمائش ہو جاتی ہے. اتنی بڑی تحریک دنیا بھر میں کام کرنے والی 104 شعبہ جات اخراجات کتنے ہوں گے. اللہ کرے
اسلامی بہنیں بھی اسلامی بھائی بھی گھر میں صدقہ باکس رکھیں، اور جو اسلامی بھائی دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، عاشقان رسول اور عاشقان رسول محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے، اپنی شاپ پر مدنی عطیات باکس رکھیں، چھوٹا باکس بڑا باکس رکھیں، اور صدقہ، خیرات، فطرہ، زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دیں۔ انشاءاللہ آپ کا اس میں دنیا کا بھی بھلا ہوگا، آخرت کا بھی بھلا ہوگا۔ اور اسلامی بہنیں مدنی کام بھی کریں اور مدنی عطیات بھی جمع کریں۔ مدنی عطیات جمع کرنا، دین کے کاموں کے لیے چندہ جمع کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تو ہم اس میں کیوں شرمائیں؟ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے ناظرات درود و سلام پڑھیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله۔ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام اسلامی بہنیں ذکر کریں اور کوئی بھی خاموش نہ رہے، اور اسلامی بہنیں جب ذکر کریں تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ان کی آواز اتنی بلند نہ ہو کہ وہ کسی غیر مرد تک پہنچے، ایک آواز ہو کر ذکر کریں۔ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اذکر اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمدا ما هو أهله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نیک اچھے ہیں یا اعمال ہیں ان کے اچھے ہم بدوں کے لیے ہم پاپیوں کے لیے ہم عاصیوں کے لیے ہم گناہگاروں کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا سبقت رحمتی غضبی سبقت رحمتی علی غضبی تو نے جب سے سنا دیا یا رب
آسرا ہم گنہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ لاج رکھ لے گنہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب۔ بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب۔ عیب کھول نہ میرے محشر میں، نہ دنیا میں، نہ نزا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں۔ عیب کھول نہ میرے محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب۔ ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ مولا، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، ہر نیک کی نیکی کا صدقہ، نبیوں کا صدقہ، صحابہ کا صدقہ، اولیاء کا صدقہ، صالحین کا صدقہ، صالحات کا صدقہ، ولیوں کا صدقہ، پیر و مرشد کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی، مٹا میرے رنجو علم یا عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، نہیں دل ہمارا ہے عصیان میں بد، ہے عصیان میں بد مست ہم یا پروردگار، تو فرماتا ہے کہ میں نے آدمی اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، مگر ہمارا دل عبادت میں نہیں لگتا، نماز روزے میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، نیکی کی دعوت میں دل نہیں لگتا۔ مولا دل صاف کر دے، بغض سے، حسد سے، تکبر سے، دنیا کی محبت سے، مال کی محبت سے، واوا سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے، خود پسندی سے دل کو صاف کر دے مولا۔ عبادت
میں لگتا نہیں دل ہمارا عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا ہے اسی میں بدمست ہم یا الہی زمین بوجھ سے پھٹتی نہیں ہے یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی بڑی کوششیں گناہ چھوڑنے کی بڑی کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی مجھے سچی توبہ کی توفیق دے قسم یا الہی صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا ہمیشہ کرم یا الہی ہو مجھنا تو وہاں پر کرم یا الہی اے ہمارے پیار پروردگار کبھی بھی تیری یاد ہمارے دل سے جدا نہ ہو کبھی بھی تیرا ذکر ہماری زبان سے جدا نہ ہو جب تک رہیں ایمان کے ساتھ رہیں دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں مولا دنیا کی محبت نے کہیں کا نہیں چھوڑا مولا آخرت کی فکر عطا فرما ہائے نزاع کی سختیوں میں میرا کیا ہوگا اللہ قبر جہنم کا گڑھا بن گئی سانپ بچھو آ گئے
اور چھا گئے تو ہم کیا کریں گے مولا؟ قبر و حشر کا معاملہ آسان فرما دے اے اللہ، جنت میں وہ جگہ عطا فرما کہ تیرے محبوب کے پڑوس میں ہم ہمیشہ 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 کے لیے بس جائیں۔ مولا رجب کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں خیر سے رجب پھر شعبان اور رمضان سے ملا دے یا اللہ۔ رجب کی شان و عظمت کو جاننے، پہچاننے اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رجب کی عبادات ہمارا مقدر فرما، رجب کے روزے ہمارا مقدر فرما، گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما، سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ رجب کی بہاروں کا صدقہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، رجب کی بہاروں کا صدقہ ہمارے قرض دار قرضے سے خلاصی پائیں، جو روٹھے ہیں من جائیں، جو بچھڑے ہیں مل جائیں یا اللہ۔ ہماری حاجات پر رحمت کی نظر فرما، تیرے بندے تیری بندیاں جہاں جہاں بھی دعا میں شامل ہیں، جس جس طرح بھی شامل ہیں یا اللہ، سب کی حاجتوں پر ضرورتوں پر رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ، ہمارے مرشد پاک علماء اہل سنت کا سایہ عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر دراز فرما، آمین۔ صلو علی الحبیب۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام،
سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام فیض سے جن کے لاکھوں ایمان میں سجے فیض سے جن کے لاکھوں ایمان میں سجے ان امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام. اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اب اسلامی بہنیں اپنے ڈویژن سطح کی جو اجتماع میں شامل ہیں نئی نئی اسلامی بہنوں سے ملاقات کریں اور انفرادی کوشش کریں، نیکی کی دعوت دیں اور بہت اطمینان سے اجتماع سے جائیں. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.